یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 6 فروری 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون روح، سنہری متن گلتیوں۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ اے سب امتوں تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، وہ ہمارے لیے ہماری میراث چنے گا جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے۔ مدح سرائی کرو، خدا کی مدح سرائی کرو، مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں، تو نے سب کچھ حکمت سے بنایا، زمین تیری مخلوقات سے معمور ہیں۔ تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روئے زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ خداوند کا جلال ابد تک رہے، خداوند اپنی صنعتوں سے خوش ہو۔ درسی واز بائبل میں سے یوحنا۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نامی یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اسے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے۔ یوحنا۔ پس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سوخار کہلاتا ہے۔ وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں اور اس کے مویشیوں نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اس کو دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ عورت نے اسے کہا، اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں
کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ یوحنا، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ گلتیوں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور وہ جو مسیح کے ہیں انہوں نے جسم کو رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اور اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ رومیو، زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ روح کی 3 عظیم سچائیاں، قادر مطلق، ہر جا موجود، علام الغیوب، تمام طاقتیں رکھنے والا، ساری جگہ کو پر کرنے والا، ساری سائنس رکھنے والا۔ روح ہمیشہ اس عقیدے کی نفی کرتا ہے کہ مادہ اصل ہو سکتا ہے۔ یہ ابدی سچائیاں خدا کو منور حقیقت کے طور پر ابتدائی وجودیت کا اظہار کرتی ہیں، جس میں وہ سب جو اس نے بنایا ہے اس کی نیک سیرت کے باعث واضح ہوتا ہے۔ ہمیں اس جھوٹے عقیدے کو نیست کر دینا چاہیے کہ زندگی اور ذہانت مادے میں ہیں، اور خود کو اس پر قائم کرنا چاہیے جو کامل اور پاک ہے۔ پولوس نے کہا، روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ جلد یا دیر ہم یہ سیکھیں گے کہ انسان کی متناہی حیثیت کی بیڑیاں اس فریب نظری کے باعث پگھلنے لگتی ہیں کہ وہ جان کی بجائے بدن میں اور روح کی بجائے مادے میں رہتا ہے۔ مادہ روح کو بیان نہیں کرتا۔ خدا لامحدود ہر جا موجود روح ہے۔ اگر روح سب کچھ ہے اور ہر جا موجود ہے تو مادہ کیا اور کہاں ہے؟ یاد رکھیے، سچائی غلطی سے بڑی ہے اور ہم بڑی چیز کو چھوٹی میں نہیں ڈال سکتے۔ جان روح ہے اور روح بدن سے بڑی ہے۔ اگر روح ایک بار بدن میں تھی تو روح محدود ہو گئی اور اس لیے وہ روح نہیں ہوگی۔ خدا جسمانی ہستی ہے، کوئی بھی اس کی حقیقی تصدیق نہیں کر سکتا۔ بائبل اسے یہ کہتے ہوئے پیش کرتی ہے، تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ مادی نہیں بلکہ روحانی طور پر ہم اسے بطور عقل، بطور زندگی، سچائی اور محبت جانتے ہیں۔ ہم الہی فطرت کو سمجھنے اور جسمانیت پر مزید جنگ نہ کرتے ہوئے بلکہ ہمارے خدا کی بہتات سے شادمانی کرتے ہوئے، سمجھ کے ساتھ اس سے پیار کرنے کے تناسب میں اس کی فرما برداری اور عبادت کریں گے۔ تو مذہب پھر دل کا ہوگا، دماغ کا نہیں۔ مچھروں کو نکیل ڈالتے اور اونٹوں کو نگلتے ہوئے انسان مزید ظالم اور محبت سے عاری قرار دیا ہوا نہیں ہوگا۔ ہم روحانی پرستش صرف تب کرتے ہیں
جب ہم مادی پرستش کرنا ترک کرتے ہیں۔ روحانی عقیدت مسیحیت کی جان ہے۔ مادے کے ذریعے سے پرستش کرنا بت پرستی ہے۔ یہودیت اور دیگر رسومات حقیقی پرستش کی اقسام اور سایوں کے سوا کچھ نہیں۔ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے۔ انسان کی انفرادیت کم ٹھوس نہیں ہے کیونکہ یہ روحانی ہے اور کیونکہ اس کی زندگی مادے کے رحم و کرم پر نہیں ہے۔ خود کی روحانیت انفرادیت کا ادراک انسان کو مزید حقیقی سچائی میں مزید مضبوط بناتا ہے اور اسے گناہ، بیماری اور موت کو فتح کرنے کے قابل بناتا ہے۔ قبر میں سے جی اٹھنے کے بعد ہمارے خداوند اور مالک نے خود کو اپنے شاگردوں پر ہو بہو اسی یسوع کے طور پر پیش کیا جسے وہ کلوری کے سانحہ سے پہلے پیار کرتے تھے۔ مادہ پرست توما کے لیے جو روح کی بجائے مادے میں اپنا مالی نجات دہندہ تلاش کر رہا تھا اور جان کی نسبت مادی حواس اور بدن کی گواہی کے لیے زیادہ پرخلوص لافانیت کے لیے یسوع نے یہ ثبوت مہیا کیا کہ وہ مصلوب ہونے سے تبدیل نہیں ہوا تھا۔ اس سست اور شکی شاگرد کے لیے یسوع ایک بدنی حقیقت میں ہی رہا جب تک ہمارا مالک اس زمین میں بسا رہا۔ توما کے لیے مادی نمائش کے علاوہ حقیقی وجود کچھ نہیں تھا۔ اس کے لیے مادے پر یقین کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر اس کے لیے روح کی اصلیت کو تصور کرنا، یہ جاننا کہ عقل اور لافانیت کو کوئی چیز مٹا نہیں سکتی جس میں روح سلطنت کرتی ہے، زیادہ مشکل تھا۔ جسمانی حواس بیماریوں کو بطور حقائق متعین کرتے ہیں، مگر کلام واضح بیان کرتا ہے کہ خدا نے سب کچھ بنایا، یہاں تک کہ جسمانی حواس کہہ رہے ہیں کہ مادہ بیماری کی وجہ بنتا ہے اور الہی عقل اسے شفا نہیں دے سکتی یا نہیں دے گی۔ مادی حواس اس سب کو جنم دیتے اور اس کی حمایت کرتے ہیں جو مادی، غیر حقیقی، خود غرض یا بے بنیاد ہوتا ہے۔ وہ روح کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، زندگی کو قید خانے میں اور سب چیزوں کے زوال کے لیے نیست کرتے ہیں۔ ہمیں روحانی فہم کی سچائی کے ساتھ مادی فہم کے اس جھوٹ کو خاموش کر دینا چاہیے۔ ہمیں غلطی کی اس وجہ کو ترک کر دینا چاہیے جو گناہ اور موت پر ایمان کو لاتی ہے اور جو قادر مطلق کے پاک فہم کو مٹا دیتی ہے۔ کیا بیمار شخص باقی سب کی نسبت زیادہ گناہگار ہے؟ جی نہیں، مگر جب تک وہ مخالف رہتا ہے وہ خدا کی شبیہ نہیں ہوتا۔ اپنے مادی عقائد سے پریشان ہوتے ہوئے جن سے بہت سے دکھ جنم لیتے ہیں، بیمار لوگ زیادہ روحانی ہوتے جاتے ہیں کیونکہ غلطی یا یہ عقیدہ کہ مادہ زندگی میں ہے، روحانی زندگی کی حقیقت کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ مادے کی حس خود کی آواز کو حقیقت کی شدت کے ساتھ اونچا کرتی ہے اور کہتی ہے، میں مکمل طور پر بے ایمان ہوں اور انسان یہ جانتا ہے، میں دھوکہ دے سکتی، جھوٹ بول سکتی، زنا کاری کر سکتی، چوری کر سکتی، قتل کر سکتی اور نرم لہجے کی کمینگی کے ذریعے میں سراغ رسانی سے بچ سکتی ہوں۔ روح مخالف گواہی دیتے ہوئے کہتی ہے، میں روح ہوں، انسان جس کے حواس روحانی ہے میری صورت پر ہے۔ وہ لافانی فہم کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ میں لافانی ہوں۔ پاکیزگی کی خوبصورتی، وجود کی کاملیت، ناقابل تسخیر جلال سب میرے ہیں کیونکہ میں خدا ہوں۔ میں انسان کو لافانیت دیتی ہوں کیونکہ میں سچائی ہوں۔ میں تمام تر نعمتیں شامل کرتی اور عطا کرتی ہوں کیونکہ میں محبت ہوں۔ میں ازل اور ابد سے مبرہ زندگی دیتی ہوں کیونکہ میں زندگی ہوں۔ میں اعلیٰ ہوں اور سب کچھ عطا کرتی ہوں کیونکہ میں شعور ہوں۔ میں ہر چیز کا مواد ہوں کیونکہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ درست وجہ کی بنا پر یہاں تصور کے سامنے ایک حقیقت ہونی چاہیے، یعنی روحانی وجودیت۔ حقیقت میں اور کوئی وجودیت نہیں ہے کیونکہ زندگی اس کی غیر مشابہت لافانیت کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتی۔ الہی سائنس کے حقائق کو تسلیم کیا جانا چاہیے اگر ان حقائق کا ثبوت بدی کے وسیلہ، مادے کے وسیلہ یا مادی فہم کے وسیلہ حمایت نہیں پاتا، کیونکہ یہ ثبوت کہ خدا اور انسان ہم اثر ہوتے ہیں مکمل طور پر روحانی فہم کے وسیلہ برقرار رہتا ہے۔ انسان خدا کا عکس ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خدا لامحدود ہے، اس لیے وہ ہمیشہ موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی موجودگی ہے، لہٰذا کائنات کی روحانیت ہی تخلیق کی واحد حقیقت ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔
روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔